جو کہ ہمارے شو دیکھنے کے بعد ہی گورنر ہاؤس سے ڈینائی کیا گیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جو ہے نا سوشل میڈیا پر بھی اور نوٹیفیکیشن ٹائپ کی جاری ہوئی ہے کہ جی انیتا بالکل یہی کوآرڈینیٹرز کی بات آج سے کم و بیش 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم نے اسی جگہ سے یہ پروگرام میں یہ بات بتائی تھی. اس کے اوپر ہم نے پورے بلکہ 2 پروگرام کیے تھے. اسٹرینتھ گین کرنا ہوتا ہے پارٹیز کے لیے, کمپلشنز ہوتی ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی پوسٹنگ کریٹ کی جاتی ہیں. تو اس میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کو ساتھ رکھا جائے گا. اگر وہ چاہیں تو لک آفٹر کریں گے اپنے جو بھی ان کو ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں ان کے حوالے سے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی زیادہ کام ان کا ہوتا نہیں ہے. کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. ان کو بیسکلی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن جماعتوں نے سر جوڑ لیے ہیں. انہوں نے یہ کھلم کھلا کہا ہے, بلکہ نواز خان ناجی جو کہ بڑی مشہور شخصیت ہیں, دبنگ قسم کی, کھلا بولتے ہیں. کل ہمارے پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں بجٹ تو ہر حال میں ملے گا. یہ پبلک مینڈیٹ کی توہین ہوگی نہ دینا. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو IBEX میڈیا نیٹ ورک. میں ہوں آپ کی میزبان انیتا خان. ناظرین ہم آج بات کریں گے گلگت بلتستان کی موجودہ حالات پہ کہ آج کل کیا سچویشن ہے, کیا چل رہا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں, اینالسٹ اینڈ سینئر جرنلسٹ شبیر میر صاحب. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے اور ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے نا IBEX میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہی ایک نیوز بریک ہوئی تھی جو کہ آپ نے ہی کہی تھی سر کہ گورنمنٹ 10 کوآرڈینیٹرز کو اپوائنٹ کرنے جا رہی ہے, جو کہ ہمارے شو دیکھنے کے بعد ہی گورنر ہاؤس سے ڈینائی کیا گیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جو ہے نا سوشل میڈیا پر بھی اور نوٹیفیکیشن ٹائپ کی جاری ہوئی ہے کہ جی انیتا بالکل یہی کوآرڈینیٹرز کی بات آج سے کم و بیش 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم نے اسی جگہ سے یہ پروگرام میں یہ بات بتائی تھی. اس کے اوپر ہم نے پورے بلکہ 2 پروگرام کیے تھے. اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حکومت گلگت بلتستان میں 10 نئے کوآرڈینیٹرز اپوائنٹ ہوں گے. اچھا, اس پہ 2 قسم کی ہم نے, بلکہ ایک دوسرے پروگرام میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فرسٹ جو پروپوزل تھا وہ ایک انڈر کنسیڈریشن تھا کہ اس میں اسپیشل کوآرڈینیٹرز بھرتی ہوں گے. انیشلی یہ تھا کہ اسپیشل کوآرڈینیٹرز 10 بھرتی ہوں گے جو کہ ایکول ہوں گے ایک منسٹر کے, یعنی پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات ہو رہی تھی. اور ہم نے پہلے یہ بریک کی. اس کے بعد ہمیں مزید ڈیٹیلز یہ ملی. اس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ بلکہ شاید میڈیا ہائپ ایک قسم کا کریٹ ہو گیا تھا اس کے بعد سے, ہمارے پروگرام کے بعد سے. سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے پھر اپنے سورسز کو کوٹ کر کے بہت زیادہ اس کے اوپر کمنٹس کیے تھے. تو اس کے بعد ہم نے مزید جب اس کے اندر جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ دوسرا پروپوزل یہ تھا کہ اسپیشل کوآرڈینیٹرز شاید نہ لیں, اس کی جگہ میں اسپیشل کو ہٹا کے صرف کوآرڈینیٹرز لیں گے. تو اس کے پیچھے لاجک یہ بتائی گئی کہ اسپیشل کوآرڈینیٹرز کے پرکس اینڈ پریویلیجز جیسے میں نے کہا ایک منسٹر کے برابر ہوں گے. یہ پروپوزل تھا. تو اب وہ اس کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کے بجٹ کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر پڑتا تھا, یعنی 10 اور لیں گے, 2 پہلے سے ہیں اور باقی جتنے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر پروپوزل زیر غور آیا کہ کیوں نہ اسپیشل کو ہٹا کے صرف کوآرڈینیٹرز رکھیں. تو اس پہ پھر اسپیشل کو ہٹانے کا اسپیشل مقصد یہ تھا کہ پرکس اینڈ پریویلیجز کو کم کیا جائے. تو اب جو جیسے بات ہو گئی کہ ہم نے جب اس کے اوپر پروگرام کیا تو گورنر ہاؤس کی طرف سے ایک ڈینائل آیا. اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی سمری نہیں آئی ہے, یہ تو سوشل میڈیا نے خبر اڑائی ہے. تو نیکسٹ پروگرام میں ہم نے, بلکہ میں نے خود یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ سمری بھی ہم دکھا سکتے ہیں جو کہ گورنر ہاؤس کے لیے بھجوائی گئی ہے. تو خیر اس وقت ہو سکتا ہے گورنر ہاؤس وہ سمری نہ پہنچی ہو, لیکن بہرحال ہماری وہ جو اطلاع تھی, جو خبر تھی, بالکل مصدقہ تھی. اور آج رفلی لیٹ سے 1 مہینہ بعد یہ کنکریٹ صورت میں آج ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے. اور اس پہ اسپیشل انہوں نے ہٹایا ہے اس میں سے, یعنی اب کوآرڈینیٹرز ہیں تو 10 کوآرڈینیٹرز بھرتی ہوں گے.
اور ان کی جو سیلری اگر آپ عام الفاظ میں کہیں تو سیلری منسٹر سے کم ہوگی، یعنی میرا خیال ہے کوئی ہاف کے برابر ہوگی. اگر ایک منسٹر کو لیٹ سپوز 3 لاکھ اس کی سیلری پرکس پریویلیجز ملا کے بنتی ہے تو یہ کوئی 1,20,000 سم تھنگ کوئی اتنی ہوگی. یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹ سیلری نہیں بتا رہا ہوں، کوئی ناظرین اس کو پھر اس طرح نہ لیں. تو یہی میں بتا رہا تھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ جو ایک لیٹر ہمارے پاس آیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کر رہا ہے، اس میں یہ تصدیق ہو گئی کہ 10 کوآرڈینیٹرز کو یہ لوگ لے رہے ہیں. اب خیر اس کے آگے بہت سوال ہیں، آپ کا نیکسٹ سوال آئے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں. جی دوسرا میرا سوال ہے سر آپ سے کہ جو 10 کوآرڈینیٹرز ہوں گے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہوں گے یا پھر دوسرے جو پارٹیز ہے جیسے ایم کیو ایم ہے اور دوسرے پارٹیز ہیں ان کے بھی ریپریزنٹیٹیو ہوں گے یا سارے کے سارے موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی ہی ہوں گے؟ دیکھیں حکومت پی ٹی آئی کی ہے. ایک بات بہت کلیئرلی اس پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا، آج میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 10 کوآرڈینیٹرز لے رہے ہیں نا، یہ ہماری صوبائی حکومت نہیں لے رہی. پہلی بات کلیئر ہونا چاہیے. یہ بلکہ اس کے اگینسٹ ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم 10 لوگوں کو لیں گے تو فائنینسز انوالو ہیں بہت زیادہ، 1 کروڑ 2 کروڑ تو ان کی سیلریز اور پرکس پریویلیجز میں جائیں گے. تو وہ بنیادی طور پہ لینا نہیں چاہ رہے تھے. اتنی فوج ظفر موج وہ شاید 2-4 کو لینا کا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو. لیکن بہرحال یہ پھر ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی خواہش کے اوپر یہ آئیڈیا آیا تھا. بلکہ انہوں نے، میں اب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو اس پہ ظاہر ہے ان کی خواہش تھی. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں زیادہ تر جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ گنڈاپور صاحب کے ریکمینڈڈ لوگ ہی ہوں گے. اب آپ کا سوال تھا کہ اس میں اور پارٹیز کے لوگ بھی ہوں گے یا صرف پی ٹی آئی کے ہوں گے. تو میری جو انفارمیشن ہے اس حساب سے تقسیم ہے، اس میں ادر پارٹیز کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن میجر چنک جو جائے گا وہ پی ٹی آئی کے لیے جائے گا. اس میں دیکھیں جو حلیف جماعتیں ہیں، میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل کیو، پاکستان مسلم لیگ کیو، جس کو کیو لیگ بھی بولتے ہیں، اس کے نمائندے ہوں گے. ایگزیکٹ کتنے ہوں گے اس کے اوپر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میجورٹی جو ہے پی ٹی آئی کو ہی ملے گی. میجر چنک ادھر جائے گا، کوئی 6 ادھر جائیں گے، 10 میں سے 2 شاید کیو لیگ کو جائیں. میرا خیال ہے ٹھیک ہے. 1-2 کچھ مختلف جو ہمارے یہاں پہ جن کو پاور ہاؤسز بھی کہا جاتا ہے، ان کی بھی نمائندگی اس 10 کے اندر ہو. تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے نہیں ہوں گے، اس میں اور پارٹیز کے بھی ہوں گے، اور جو ہمارے جن کو کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا پاور ہاؤسز، کنسرن ڈپارٹمنٹس یا ادارے ہیں، ان کے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ کوئی مکس ہوں گے، لیکن زیادہ چنک پی ٹی آئی کو جائے گا، پی ٹی آئی کو ہی ملیں گے. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو پارٹیز کی ریپریزنٹیٹیوز پلس پی ٹی آئی کے جو ریپریزنٹیٹیوز کو کوآرڈینیٹرز بنانے جا رہے ہیں 10 کوآرڈینیٹرز، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گے؟ یہ کن ڈپارٹمنٹس کے لیے یہ کوآرڈینیٹرز جو ہے نا منعقد کرنے جا رہے ہیں؟ آئیڈیلی دیکھیں جو بھی کوآرڈینیٹر ہوتا ہے نا، ان کی اگر تو آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے بیسکلی کہ ہوگا کیا، 2 چیزیں ہیں. آئیڈیلی تو ایک کوآرڈینیٹر کی ٹھیک ٹھاک قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں. لیکن چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ پولیٹیکل پوزیشنز ہوتی ہیں، اس میں کھپانا مقصود ہوتا ہے. پولیٹیکلی جو آپ کی اسٹرینتھ گین کرنا ہوتا ہے پارٹیز کے لیے، کمپلشنز ہوتی ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی پوسٹیں کریٹ کی جاتی ہیں. تو اس میں جو بھی لوگ آئیں گے ان کو ساتھ رکھا جائے گا. اگر وہ چاہیں تو لک آفٹر کریں گے اپنے جو بھی ان کو ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں ان کے حوالے سے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی زیادہ کام ان کا ہوتا نہیں ہے. کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. ان کو بیسکلی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر کیو لیگ کو اکاموڈیٹ کرنا مقصود ہو، وفاق سے ان کو کہا گیا ہے، تو اس کے بندے آئیں گے اور وہ پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کریں گے، اور کوئی پریس کانفرنس کریں گے، کبھی آ کے حکومت کی تعریف کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے، کوئی جلسے جلوس میں جا کے پی ٹی آئی کی حکومت کو، چیف منسٹر کی تعریفیں کریں گے، بتائیں گے کہ کیا انقلاب آیا ہے اور کیا مزید آنے جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ لوگ ہوتے ہیں بنیادی طور پر. صحیح سر. جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے نا نون لیگ کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی، اس طرح کا کوئی ڈیسیجن اچانک سے نہیں لیا تھا کہ ایک دم سے جو ہے نا نمبرنگ بڑھا کے 10 کوآرڈینیٹرز.
اس حکومت نے اچانک سے ایسی ڈیسیجن کیوں لی, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ہر حکومت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے دن شروع کے دن تھے جب یہ پولیٹیکل سیٹ اپ نیا آیا تھا, اس تجربے سے وہ لوگ گزرے. اس کے بعد نون لیگ نے کچھ اس میں امینڈمنٹس کی اور اپنے 2 لوگوں کو کوآرڈینیٹرس لیے. اب پی ٹی آئی ہے, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹس کی وجہ سے آنیسٹلی اسپیکنگ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ چونکہ نئی جماعت ہے اور تبدیلی کی یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ نہیں ہے. 2 سے 10 پہ گئے ہیں ایک دم. تو بے شک تنقید ہو یا تعریف ہو, لیکن تبدیلی تو آ گئی نا, 2 سے 10 پہ گئے ہیں. تو پولیٹیکل اپنی ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی اس کے اندر کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, کمپلشن جیسے میں نے کہا کہ ہوتی ہیں. وفاق سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایڈجسٹ کریں. کچھ مسئلے جب کھڑے ہوتے ہیں وفاق کی سطح کے اوپر پارٹی کو, تو پھر صوبوں سے کہا جاتا ہے بعض اوقات. ہم خیر ایسا صوبہ تو نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال دے دلا کے ہم ان پارٹیز کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال نئی جماعت ہے, ان کی نئی طرز حکمرانی ہے, تو انہوں نے اپنے لوگوں کو, اپنے سپورٹ والے لوگوں کو, کچھ کو oblige کرنا ہے, کچھ کا سپورٹ انہوں نے لینا ہے. تو اسی طرح یہ نظام چلے گا, نیا نظام ہے. چلیں دیکھتے ہیں 10 کوآرڈینیٹرز کو بھی. سر, میرا آپ سے لاسٹ سوال ہے سر بجٹ کے معاملے میں, کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 26 جون کو بجٹ پیش ہونے والی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اپوزیشن بھی صحیح پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, کہ ڈیورنگ بجٹ ان کا کیا رویہ ہوگا, کیا کردار رہے گا ان کا؟ اپوزیشن جماعتوں نے سر جوڑ لیے ہیں. انہوں نے یہ کھلم کھلا کہا ہے, بلکہ نواز خان ناجی جو کہ بڑی مشہور شخصیت ہیں, دبنگ قسم کی, کھلا بولتے ہیں. کل ہمارے پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں بجٹ تو ہر حال میں ملے گا, یہ پبلک مینڈیٹ کی توہین ہوگی نہ دینا. اصل میں یہ اس طرح ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی اپوزیشن ممبر ہوتے ہیں نا, اپوزیشن بینچ کے ممبر, ان کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی دیا جائے جتنا آپ حکومت والے اپنے جو ایگزیکٹو ممبرز بینچز کے لوگوں کو دیتے ہیں, ٹریجری بینچز کو. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. ویسے ڈیمانڈ ان کی ضرور ہے, اور اب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برابر دیا جائے. ہم پبلک ووٹ سپورٹ سے آئے ہیں, ووٹ سے آئے ہیں, تو ہمیں نہ دینا پبلک مینڈیٹ کی توہین ہوگی. کل آل پارٹیز, جو اپوزیشن پارٹیز نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, یا کوئی میٹنگ انہوں نے کی تھی, غالباً پریس کانفرنس نہیں کی تھی, یہ کورٹ میں بھی گئے تھے. اب ہوگا پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہ دینے کی صورت میں ہم احتجاج کریں گے. ہم چونکہ اپوزیشن ہیں اور ہم بتائیں گے پبلک کو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم آپ اپنی کنسٹیچوئنسی میں عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے تو بہت کچھ اسکیمیں دینی تھی, ہمارے تو بڑے بڑے ادارے تھے, لیکن دیکھیں یہ گورنمنٹ یہ ظلم کر رہی ہے, یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. ہم تو دینا چاہ رہے تھے, یہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیا ہم گنہگار ہیں؟ ہم تو لانا چاہ رہے تھے. تو یہ جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے کل وہ احتجاج کریں گے. ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ احتجاج کریں گے. ہو سکتا ہے یہ اپوزیشن والے بھی ویسے پریشرائز کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے بھی چکر میں ہوتے ہیں. ہلکا پھلکا کوئی احتجاج کریں گے, زیادہ نہیں کریں گے. میں آپ ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو, ہلکا پھلکا احتجاج کر کے نکل جائیں گے, کچھ ان کو ملے گا. بہت بہت شکریہ میر صاحب ٹائم دینے کا. ناظرین, پروگرام کا اختتام وقت آیا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.